السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سبلائم اکیڈمی۔ آج ہم نے ایک ماڈل پیپر کرنا ہے 137، جس میں لیکچرر اسلامیات کا پیپر ہے، PPSC نے کنڈکٹ کیا ہے۔ بیسک اسکیل 17 ہے، یہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے لیا گیا ہے اور یہ کنڈکٹ ہوا ہے 27/7/2024 کو۔ یہ ہم کمپلیٹ حل کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک MCQs کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی ساتھ بتاؤں گا، تاکہ اگر ڈیٹیل سے آپ یاد کریں تو تبھی آپ کی جو گرپ ہے نا PPSC پہ تبھی بنے گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سوال نمبر ہے، موتا امام مالک کے کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ موتا ایک کتاب کا نام ہے اور امام مالک کی یہ کتاب ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سال میں لکھی گئی، تو اس کا جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ ہے 40 سال۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے سارے امام، فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ساروں کی ڈیٹیل میں نے ایک علیحدہ ویڈیو میں بنا کے وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ اس کا لنک جو میں ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں، آپ ادھر سے جا کے یہ ساری ڈیٹیل کور کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ یہ ہمارے پاس جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ ہے مسجد قباء۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ میں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ہے۔ جو مسجد قباء کا ذکر جو ہے وہ سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ سورۃ توبہ جو وہ کون سی سورت ہے؟ وہ 9ویں سورت ہے، 9 نمبر پہ، اور 10 پارے سے 11 پارے تک ہے۔ مطلب 10ویں پارے سے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے تک ختم ہوتی ہے۔ اس کی کل آیات 129 ہے، 129۔ نزول کا مقام، سورۃ توبہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ مدینہ شریف میں مدنی سورت ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، این ادر نیم آف سورۃ توبہ، تو اس کا نام ہے سورۃ البرات۔ اور برات کا معنی میں نے نیچے بتایا ہوا ہے، لیکن ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے۔ یہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ جو بسم اللہ کے بغیر یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت جہاد، نفاق، نفاق کا مطلب ہے ظاہر سے کچھ اور باطن سے کچھ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ منافق بندہ، ظاہر سے کچھ اور باطن سے کچھ۔ عہد شکنی اور توبہ کے احکام پر مشتمل ہے، اور غزوہ تبوک کے واقعات سے بھی متعلق ہے۔ مطلب غزوہ تبوک کے جو واقعات ہیں نا وہ بھی اس میں ہیں۔ آگے سورۃ البرات کا جو معنی کیا ہے؟ سورۃ البرات کا معنی ہے بری ہونے کا اعلان یا بیزاری۔ یہ نام اس سورت کی ابتدائی آیات سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ کیے گئے پرانے وعدوں پر برات مطلب بیزاری کا اعلان کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ جو مشرکین معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور انہیں واضح طور پر خبردار کیا گیا۔ اسی لیے اس سورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں توبہ، اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ تھی سوال نمبر 2 کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، علم الاقتصاد کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، علم الاقتصاد کس کی تصنیف ہے؟ یہ ایک کتاب کا نام ہے، کس کی تصنیف ہے؟ مطلب مصنف کا نام کیا ہے؟ ویسے اس کا جواب بنتا ہے ایڈم سمتھ۔ مطلب کہ جو علم الاقتصاد مطلب اکنامکس، اس کا جو سٹارٹ لیا تھا نا وہ ایڈم سمتھ نے لیا تھا، لیکن ابھی یہ وہ تصنیف ان میں سے وہ نہیں ہے، ایڈم سمتھ ہے ہی نہیں جس نے سٹارٹ لیا تھا۔ ابھی اس کی تصنیف علامہ اقبال ہے، مطلب یہ ان کے مصنف ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں، آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اس کا۔ یہ میں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، علم الاقتصاد کس کی تصنیف ہے؟ علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی علمی اور نثری تصنیف ہے۔ پہلی علمی اور نثری تصنیف ہی نہیں بلکہ اردو زبان میں اقتصادات کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب بھی ہے، جو علم سیاست مدن مطلب یعنی کسی ریاست یا حکومت کے اجتماعی نظم کو توازن اور حکمت و تدبیر کے ساتھ قائم رکھنا، کہ جس میں ہر حقدار کو اس کا جائز حق ملے، مطلب حکومت کو مینٹین رکھنا، سیاست مدن کے عنوان سے معروف ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پروفیسر آرنلڈ کی تحریک پر تحریر کی تھی۔ ابھی پروفیسر آرنلڈ، اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں، یہ کون تھے؟ پروفیسر آرنلڈ کی تحریک پر تحریر کی تھی۔ یہ مسلمان نہیں تھے، ایک عیسائی مشترک
اورینٹلسٹ مطلب جو تحقیق کرنے والا بندہ ہوتا ہے، انہوں نے اسلامی تاریخ پر غیر جانبدار اور مثبت انداز میں تحقیق کی۔ غیر جانبدار مطلب انہوں نے جو ایگزیکٹ چیز ان کے ذہن میں آئی ہے نا، اس نے وہ لکھی ہے۔ اس کی مشہور کتاب دا پریچنگ آف اسلام، مطلب اسلام کی دعوت دینی، یہ پروفیسر آرنلڈ ہے لیکن غیر مسلم، لیکن اس نے اسلام کی دعوت کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق اور تبلیغ کے ذریعے پھیلا۔ ان کی پیدائش ہے 19 اپریل 1864، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، اور وفات ان کی ہوئی ہے 9 جون 1930۔ ابھی تخصص یا ماہر، اسلامی تاریخ، فلسفہ، تصوف کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا داری یا اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس میں یہ ماہر تھے پروفیسر آرنلڈ۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے استاد تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو فلسفے کی تعلیم دی۔ علامہ اقبال نے کیونکہ فلسفے میں ایم اے کیا، علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا 1899 میں۔ تو اسی دوران پروفیسر آرنلڈ سے علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی اور ان سے متاثر ہو کر کتاب دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس یہ لکھی انہوں نے۔ یہ کتاب علامہ اقبال نے فارسی فلسفے کے ارتقاء کا گہرائی سے جائزہ لے کر لکھی۔ ارتقاء مطلب جو سٹارٹ ہے۔ علم الاقتصاد یعنی کہ اکنامکس علامہ اقبال کی پہلی نثری اور علمی تصنیف ہے جو 1899 میں شائع ہوئی، شائع مطلب پبلشڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتاب معاشیات پر اردو زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب میں سے ایک ہے، اور علم سیاست مدن کے عنوان سے بھی جانی جاتی ہے۔ سیاست مدن میں نے آپ کو بتایا کہ جو حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارا ہو گیا، علامہ اقبال اس کا آنسر ہے۔ ابھی ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، احکام عشرہ کا ذکر کون سی سورہ میں موجود ہے؟ اس کا آنسر ہے سورۃ الانعام، سی نمبر۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ احکام عشرہ ہیں کیا اصل میں۔ احکام عشرہ مطلب 10 کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے، جو کہ قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے۔ جو سورۃ الانعام ہے نا، یہ قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے۔ اس سورت کی کل آیات 165 ہیں۔ آیات 1 سے 110 تک 7ویں پارے میں، مطلب کل 165 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 110 تک یہ 7ویں پارے میں ہے، اور 111 سے 165 تک 8ویں پارے میں ہے۔ آگے احکام عشرہ کا ذکر آیات 151 سے 153 میں ہے۔ مطلب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، یہ 151 نمبر آیت سے لے کے 153 نمبر آیت، یہ 3 آیتیں اس میں آتی ہیں۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ احکام عشرہ مطلب 10 احکام بتائے تھے۔ وہ کون کون سے احکام ہیں؟ سب سے پہلا ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، نہ حق کسی کی جان نہ لو، یتیم کے مال کو نہ حق نہ کھاؤ، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، حق کی بات کہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے راستے پر چلو۔ یہ 10 احکام تھے جو سورۃ الانعام میں آئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، سواء السبیل کون سا مرکب ہے؟ سوال نمبر 5 میں اس نے پوچھا ہے سواء السبیل کون سا مرکب ہے؟ اس کا ہمارے پاس آنسر ہے اے، مرکب اضافی۔ اور جو اردو کے گرامر کے حوالے سے بھی میری ایک ویڈیو آپ کو پلے لسٹ میں جا کے اردو والی پلے لسٹ میں مل سکتی ہے، تو آپ ادھر جا کے آپ اردو کا پورشن بھی کور کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ مرکب اضافی اصل میں ہے کیا۔ سواء سبیل کون سا مرکب ہے؟ وہی میں نے لکھا ہوا ہے، مرکب اضافی ہے، جس میں مرکب اضافی وہ ہے جس میں 2 اسم مطلب 2 نام مل کر ایک مرکب بناتے ہیں، اور پہلا اسم دوسرے اسم کی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ کتاب الطالب، طالب کی کتاب۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ ملکیت ظاہر ہو رہی ہے نا طالب کی، اور سواء سبیل سیدھا راستہ یا راستے کا درست ہونا، اس میں بھی تعلق ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے مرکب اضافی ہمارے پاس۔ سوال نمبر 6 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام بتائیے جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے اے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
ابھی میں تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 2 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ یہ میں نے جہاں سے تفصیل لی ہے ادھر سے مجھے یہ ملا دائی حلیمہ سعدیہ کا۔ تو رضائی بھائی بہن ان کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد 3 ہجری 625 عیسوی میں ہوا۔ ابھی آپ کو پہلی ہجری، دوسری ہجری، اسی طرح 11ویں ہجری تک آپ کو اسلامیات کے پورشن میں یہ مل جائیں گی، ہجری کے سوالات اور ہجری 1 بائی 1 میں آپ کو ڈیٹیل سے کرواؤں گا، ادھر آپ جا کے چیک کر سکتی ہیں۔ ابھی یہ ہمارا سوال کور ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا آنسر تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر بس زیادہ تھی، تو اسی وجہ سے ان دونوں نے مطلب ابھی عمر چھوٹی تھی تو ان کا دائی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو رضائی بھائی بنے۔ سوال نمبر 7 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال احد میں کتنا علاقہ فتح کیا؟ مطلب 10 سال میں کتنا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے 10 لاکھ مربع میل۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس النستیحہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس آنسر اے ہے جو جانور سینگ لگنے سے مر جائے، مطلب 2 جانور کھڑے ہیں، ایک جانور دوسرے کو سینگ مارتا ہے تو دوسرا جانور مر جاتا ہے تو اس کو النتیحہ کہتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے ڈاکٹر احمد شبلی، 8 ڈی نمبر مطلب اس کا آنسر بنتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکانت الادیان کے مؤلف ہیں۔ مکانت الادیان کا مطلب ہے مذاہب کا موازنہ کرنا، مطلب یہ مذہب کس طرح کا ہے، یہ مذہب کس طرح کا ہے، اس طرح۔ اگر کوئی کتاب خود لکھے تو مصنف یا مؤلف، مطلب یہ کتاب خود لکھی گئی ہے، انہوں نے خود لکھی ہے ڈاکٹر شبلی صاحب نے، تو یہ مؤلف ہوئے۔ اگر مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کر کے لکھے تو مرتب کرنا، مطلب جس طرح میں نے اس ویڈیو میں بتایا، آپ نے ادھر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ جو فقہ کے امام ہیں ان میں سے جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاد کی دی گئی تعلیمات اور جو مٹیریل ان کے پاس معلومات تھی وہ اکٹھی کر کے وہ انہوں نے مؤلف نہیں کی تھی، مطلب کہ وہ انہوں نے مرتب کی تھی وہ کتابیں۔ سوال نمبر 10 ہے علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ فقہ آتا ہے۔ فقہ کیا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے شرعی احکام ہیں، شرعی کام سے جو متعلق ہے، یعنی کسی چیز کا جائز یا ناجائز جو قرار دینا وہ فقہ والے بتاتے ہیں، فقہ کے جو عالم ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے اشاروں کنایوں کے الفاظ سے جو طلاق دی جائے کہلاتی ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے اے، طلاق بائن۔ یہ جو طلاق کے حوالے سے ویڈیو میں ایک علیحدہ بنا کے اپلوڈ کروں گا اور اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون سی طلاق کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طرح ایک شوہر اپنی وائف کو کہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اور کس طرح کہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل میں ایک علیحدہ ویڈیو میں بناؤں گا، تو آپ ادھر جا کے چیک کر لیں۔ یعنی کہ اسلامیات کا جو پورشن ہے اس کی پلے لسٹ ہے، اس میں جا کے یہ آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے الجبر والمقابلہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس الخوارزمی۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ الجبر والمقابلہ کے مصنف محمد بن موسیٰ الخوارزمی ان کا پورا نام ہے۔ الکتاب المختصر فی حسب الجبر والمقابلہ کے مصنف، یہ مطلب کتاب انہوں نے تھوڑا سا نام لکھا ہے، یہ میں نے کتاب کا پورا نام لکھا ہے اور مصنف کا پورا نام لکھا ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ یہ ایک مشہور مسلمان ریاضی دان ہیں، اس کے علاوہ ماہر فلکیات تھے۔ ان کو الجبر کا باب بھی، الجبرا مطلب الجبرا جو میتھ ہوتا ہے، یہ الجبرا کا باب بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے 5۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو میں نے ڈیٹیل لکھی ہے منسوخ آیات کہتے کس کو ہیں، کہ قرآن پاک میں جو منسوخ آیات ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب کیا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ میں نے تفصیل لکھی ہے
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ منسوخ کا مطلب وہ حکم جو پہلے کسی آیت یا شریعت میں موجود تھا لیکن بعد میں کسی اور آیت یا حکم کے ذریعے ختم یا تبدیل کر دیا گیا۔ مطلب کہ ایک آیت آئی، پہلے اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی، کسی چیز کا حکم دیا، اور دوسری آیت آئی تو وہ حکم ختم ہو گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ناسخ و منسوخ کا مفہوم۔ ناسخ ہے وہ آیت یا حکم جو کسی پچھلے حکم کو ختم یا تبدیل کر دے۔ منسوخ وہ آیت یا حکم جو کسی نئے حکم کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو۔ یہ چیز کہ آپ کو سمجھ اگر نہیں لگی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ناسخ مطلب کہ ایک نئی آیت آئی ہے تو اس نے پچھلے حکم جو پچھلی آیت تھی اس کو ختم کر دیا۔ منسوخ کا مطلب ہے جو خود ہوئی ہے، مطلب ایک نئی آیت آئی ہے تو یہ والی ختم ہوگی، یہ آیت ایک جو پرانی تھی۔ ابھی قرآن پاک میں منسوخ جو آیت ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ فقہاء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن میں بعض ابتدائی احکام وقتی طور پر دیے گئے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ زیادہ جامع یا عملی احکام نازل کیے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کون کون سی آیت آئیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کون سی 5 آیتیں ہیں۔ یہ دیکھیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک میں صرف 5 آیات منسوخ ہیں۔ سب سے پہلے ایک میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، باقی تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ نہیں بتاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا بس۔ پہلے نمبر پہ ہے تحویل قبلہ، یعنی کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی تھی۔ پہلا حکم کیا ہے؟ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر کیا ہوا؟ منسوخ آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو بھی جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی جو دوسری صورت ہے، سورۃ البقرہ ہے قرآن پاک کی دوسری صورت، اور یہ 143 نمبر والی آیت کا ترجمہ ہے، یہ والا جو منسوخ آیت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ناسخ آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لو۔ مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ۔ یہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 144، یعنی کہ پہلے 143 آئی پھر 144، کہ یہ پہلے آیت تھی اور یہ پھر جو آئی، اس آنے کی وجہ سے یہ جو پچھلی تھی نا یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ ابھی جو کعبہ ہے نا وہ ہمارا بن گیا خانہ کعبہ یعنی کہ مسجد الحرام۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور پرانا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ تو ہمارے پاس آ گیا ایک منسوخ آیت ہوگی یہ قرآن پاک میں۔ ابھی ہم باقی کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو دکھا دوں گا کہ جو میں نے ڈیٹیل لکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ یعنی خصوصی ملاقات سے پہلے صدقہ دینے کا حکم۔ ویسے صحابہ کرام تو کافی زیادہ تھے، تو اگر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے تو کافی ٹائم بھی لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ نے سرکار سے ملنا ہے تو پہلے صدقہ دیں۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے جب کوئی صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ یعنی خاص مشورہ یا رازدانہ ملاقات کرنا چاہتا تو اس کے لیے پہلے صدقہ دینا ضروری تھا تاکہ یہ صرف ضرورت مند لوگ کریں، یعنی کہ ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے اور وقت ضائع نہ ہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو ختم کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہے جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تعداد۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ پھر ہے ترجمہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ پہلے 20 تھے اور 200 پر غالب آ رہے تھے، ابھی 100-200 پر غالب آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے ایک مسلمان کو 10 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، بعد میں اسے کم کر کے ایک کے مقابلے میں 2 کر دیا گیا، تو یہ تبدیلی ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے
چوتھے نمبر پہ زنا کی سزا میں قید کی جگہ حد۔ ترجمہ دیکھیے ایک آیت کا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لے آؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے۔ ترجمہ ایک اور آیت کا ہے، زانی مرد اور زانی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ مطلب پہلے آیت یہ تھی پھر یہ والی آئی تو اس کے آنے سے یہ ختم ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے زنا کرنے والی عورتوں کو گھروں میں قید رکھا جاتا تھا، بعد میں کوڑوں یا سنگساری کی حد مقرر کی گئی۔ اسی طرح 5ویں منسوخ آیت ہے شراب کی حرمت کا تدریجی حکم۔ تدریجی کا مطلب ہے آہستہ آہستہ جو حکم ہے۔ شراب کی حرمت مطلب عزت و آبرو۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے، وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ترجمہ، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے لیے چڑھاوے اور قسمت کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، پس ان سے بچو۔ نتیجہ کیا ہمارے پاس آیا ہے؟ پہلے شراب کے فوائد اور نقصانات کا ذکر تھا، پھر نماز کے وقت ممنوع ہوئی اور آخر میں مکمل حرام قرار دے دی گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صرف 5 آیات منسوخ ہوئیں اور وہ بھی تدریجی حکمت کے تحت، نہ کہ غیر ضروری یا بے وجہ تبدیلی کے طور پر، یعنی بے وجہ تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ حکمت کے تحت آہستہ آہستہ تبدیلی کی گئی۔ مطلب کہ جس چیز کی ضرورت تھی اس حساب سے وہ آیت آتی تھی تو پرانی آیت وہ منسوخ ہو جاتی تھی۔ ابھی سوال نمبر 14 ہمارے پاس ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، قیلا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس آیت میں کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے اے، منافقین۔ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کا کس طرف سے اشارہ ہے۔ یہ آیت سورۃ الحدید میں سے لی گئی ہے۔ یہ سورت نمبر ہے قرآن پاک کی 57 نمبر سورت ہے اور یہ جو آیت ہے وہ ہے 13 نمبر، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان لانے والوں سے کہیں گے، یعنی قیامت والے دن، ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب ملے گا، پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کا اندرونی حصہ رحمت اور بیرونی حصہ عذاب ہوگا۔ یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی میں نے ساتھ لکھی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، مسلم فلسفہ اور تاریخ کس شخصیت کی دلچسپی کا میدان ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس ہے ابن خلدون۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ ان کی بتاتا ہوں ابن خلدون کی۔ ابن خلدون ان کو سوشیالوجی یعنی کہ علم عمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے ابن خلدون کو۔ انہوں نے انسانی معاشروں کے عروج و زوال جو وہ وضع کیے تھے۔ تو ہمارے پاس سوال نمبر 16 ہے آگے، اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 16 میں اس کا جو آنسر ہے وہ ہے رحمت اللہ کرانوی۔ ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں رحمت اللہ کرانوی کی۔ اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ رحمت اللہ کرانوی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 1864 میں لکھی گئی۔ آپ نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب برطانوی عیسائی مشنری ہندوستان میں اسلام کے خلاف تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ عیسائی جو اسلام کے خلاف تبلیغ کر رہے تھے نا، یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی، بعد میں اردو اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب آج بھی عیسائیت پر تنقید اور اسلام کے دفاع میں ایک مستند یعنی کہ سند کے لائق، مستند مطلب سند کے لائق حوالہ ایک سمجھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، ہو واز ایڈم سمتھ؟ یہ اکونومسٹ تھا، معاشیات کا جو علم رکھنے والا۔ 18 نمبر سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی؟ یہ ہے سہیل بن عمرو۔ اگر اس کی آپ نے ڈیٹیل لینی ہے نا تو اسلام یاد کی پلے لسٹ میں جا کے آپ مکمل تفصیل دے سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو تفصیل ہے اس میں نے سارا بتایا کہ کفار کی طرف سے کون تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کون تھا، تو ساری ڈیٹیل اس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، اصول فقہ میں مفسر کے مقابل کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مجمل۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں مفسر کیا ہے، وہ آیت یا حدیث جس کا مطلب واضح اور تفصیل سے بیان کردہ ہو۔ مثلا نماز قائم کرو،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ابھی مجمل اس کے جو مقابل میں ہے وہ نص جس کا مفہوم کسی اضافی وضاحت کے بغیر مکمل طور پر نہ سمجھا جا سکے، اس کی وضاحت یا تو قرآن کی دوسری آیات، حدیث یا فقہی اجتہاد سے کی جاتی ہو۔ مطلب نماز قائم کرو، یہاں نماز کا حکم تو ہے مگر یہ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی رکھتے ہیں یا شرائط وغیرہ وہ نہیں مطلب لکھی ہوئی۔ تو مفصل اور مجمل میں یہی فرق ہے۔ سوال نمبر 20 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحت یعنی کہ قبر مبارک کس صحابی نے تیار کی؟ تو اس کا آنسر ہے بی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تیار کی تھی۔ تو ابھی 20 MCQs ہماری ہوگی تو اس طرح ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ 100 MCQs ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 20 کا پارٹ کر کے اپلوڈ کریں تاکہ ویڈیو کی لینتھ بھی کم رہے اور آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے۔